اگر ہم نے مغربی نظام جمہوریت اختیار کیا بھی ہے تو اس کو کم از کم اسی اسپرٹ کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ من و من نافذ کرنے کی اگر کوشش کرتے تو یہ ہو سکتا تھا شاید کہ معاشرتی طور پر عوام الناس کو، لوگوں کو اسی نوعیت کا انصاف تو ملتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر ہم اسلام سے زیادہ قریب ہیں اور اسلام سے ہی قریب ہیں، جبکہ نظام جمہوریت کا نظام جو ہمیں دیا گیا یا ہم نے اختیار کیا وہ مغرب کے قریب ہے۔ گویا ہم نہ وہ بن سکے نہ یہ بن سکے۔ اب یہی وجہ ہے کہ نہ ہم ترقی اور دنیاوی ترقی کے منازل طے کر سکے کہ جس طرح ایک مغربی جمہوریت اپنے نظام میں پھل پھول رہی ہے، اس طرح ہم بھی پھل پھول سکتے، ترقی کر سکتے، اس خواب کو پورا کر سکتے جس کے لیے یہ لوگ مرے جا رہے ہیں کہ یہ نظام بہترین نظام ہے۔ اور پھر کیا ہوتا کہ کم از کم یہ تو ہوتا کہ اس نظام کو ہم اگر چمٹ جاتے، صحیح طریقے سے اس کو فالو کرتے، تو یہ ممکن تھا کہ فیئر الیکشن ہم کرایا کرتے، پھر اس الیکشن کو جو جمہور کی آواز ہے اس کو ہم تسلیم کیا کرتے، اور تسلیم کرنے کے بعد کم از کم ہم اس الیکشن کو مانا کرتے، اپنی شکست کو تسلیم کیا کرتے، جس طرح مغربی معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے اصول رکھے اس پر وہ قائم رہے، لیکن ہم ان پر بھی قائم نہیں رہ سکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرح عمران خان نے رات کو الیکشن جیت لیا ہے، اور اگر 8 میں سے 6 نشستیں وہ جیت گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 80% عوام کا ووٹ اس کے ساتھ ہے، اور 20% باقی تمام پارٹیاں حاصل کر رہی ہیں، ان کے قبضہ میں ہے۔ تو اگر یہ معاشرہ مغربی معاشرہ ہوتا اور ہم مشرق کی بجائے مغرب میں بیٹھے ہوتے اور اس نظام کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ ہم چلا رہے ہوتے تو ہم فوراً اپنی شکست تسلیم کرتے، نہ صرف موجودہ شکست تسلیم کرتے بلکہ یہ بھی ہوتا کہ شکست تسلیم کرنے والا جو طبقہ ہوتا یا حکمران طبقہ ہوتا وہ فوراً ریزائن کر دیتا، وہ کہتا کہ پبلک نے مجھے بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا ہے، مجھے نظر انداز کر دیا ہے، اور اب میں اس نظام میں اس کرسی پر جو اقتدار کی کرسی ہے اس پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں۔ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں۔ اس معاشرے کے اندر کم از کم ووٹ کا تقدس سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم اس ووٹ کے تقدس کو نہیں جانتے کیونکہ یہ ہمارا نظام ہی نہیں ہے۔ ہم اس نظام کو کبھی بھی فالو نہیں کر سکتے، جتنا بھی آپ بھاگ لیں اس نظام کے ساتھ چلتے رہیں، کبھی بھی اس نظام کو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ نظام عدل نہیں ہے۔ یہ مہنگا ترین نظام ہے جس میں کبھی بھی عام بندہ، لے مین یا عام لوگ، پبلک کے عام لوگ اس میں آ کر امیدوار بھی نہیں بن سکتے۔ پھر یہ ہے کہ مہنگا ترین نظام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کرپٹ نظام بھی بن چکا ہے، اس سے صرف جان ہی چھڑائی جا سکتی ہے ورنہ اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اسی نظام کے اندر دیکھیں جس طریقے سے عمران خان رات جیتا ہے، اب دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہے۔ اس کو اگر آپ تسلیم کرتے یا تسلیم کرتے ہیں تو حق یہی ہے کہ آپ ریزائن کریں اور ایک نیوٹرل اور غیر جانبدار حکومت آئے جو الیکشن کا اعلان کرے اور الیکشن کرائے اور وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام ایک فرعونی نظام ہے جس کو ہم تقویت دیتے ہیں، جس کو ہم خون پلاتے ہیں، اور پھر ہٹ کے یہی نظام پھر دوبارہ سے ہمارا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا یہی وجہ ہے کہ طاقتور حلقے صرف مائٹ از رائٹ کو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو میکسم ہے اس پر اپلائی ہوتا ہے۔ طاقتور طبقہ صرف طاقتور ہوتا ہے اور راتوں رات طاقتور ہوتا ہے، اور جو وہ طبقہ ہے جو عام طبقہ ہے کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں وہ طاقتور نہیں بنا۔ تو آخر میں یہ کہوں گا، یہ سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نظام کو آپ نے چلانا ہے یا تو اس نظام کو صحیح طریقے سے چلائیں، اور اگر اس کو چلانا ہے تو پھر اس کو تسلیم کریں اور رات کی شکست کو بھی تسلیم کریں، اور اس شکست کو تسلیم کرتے ہوئے آپ اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پہلے الیکشن کی طرف جائیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر پچھلے الیکشن میں بھی عمران خان ساری 7 سیٹ لے گیا ہے اور اب بھی 80% یا 8 میں سے 6 لے گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ اس کو اکثریت حاصل ہے۔ اب عوام بھی اور عوام کا رجحان بھی آپ کے سامنے ہے، اور اگر اس کی تمام اوورال سیٹیں دیکھی جائیں تو سب سے بڑی سیٹوں کا مالک بھی وہ ہے، قومی اسمبلی میں بھی سب سے بڑی اور زیادہ اکثریت والی کوئی جماعت ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔
تو پھر جب آپ ادھر بھی اکثریت اس کی ہے اور عوام بھی اس کے ساتھ ہے اور ووٹ جب وہ لیتا ہے تو 80% کے ریشو سے بھی زیادہ لیتا ہے، تو اگر اس کو نظام سے باہر رکھا ہوا ہے اور اگر اس کو اقتدار سے باہر رکھا گیا ہے تو یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر یہ سازش ہے تو پھر آپ اس نظام کو برباد کر دیں گے. جو چلتا پھرتا نظام ہے، جو چل رہا ہے، اس کو بھی آپ تباہ کر دیں گے. یا تو اس نظام کو چلائیں اور صحیح سپرٹ میں چلائیں، اسی طریقے سے چلائیں. کیوں کہ ہم اس نظام کے ساتھ نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، نہ ہمیں خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو ایسی صورت میں یہی طریقہ ہے کہ یا اس نظام کو ختم کر دیا جائے اور ہمارا نظام جو ہے اسلامی نظام نافذ کیا جائے جو ہماری فطرت، ہماری روح کے عین مطابق ہے، یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے تو پھر اس نظام کو اس کے اسپرٹ کے مطابق چلائیں. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ نقصان ہوگا، یہ قومی نقصان ایسا ہوگا جس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. کیونکہ جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس نظام کو اگر چلانا ہے تو وہ لوگ جو اس نظام کی حامی ہیں وہ اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ نظام بنائیں. جو مغربی جمہوریت کا نظام ہے اس کو تو ٹھیک طریقے سے چلائیں، اس کو تو ٹرانسپیرنٹ شفاف بنائیں. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اس کے نتائج برے ہوں گے. پھر یہ عوام جو ہے، پھر یہ جب آپ راستہ روکیں گے، اس نظام کو بھی چلائیں گے اور نظام کا راستہ بھی روکیں گے تو پھر کلیش ہوگا. کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ بڑی ایک فساد اس سرزمین پر ایک فساد برپا ہوگا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ٹھیک راستے پر چلنا چاہیے اور وہ راستہ ہے پرامن راستہ. اگر ہم پرامن راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ نظام جو ہے، یہ نظام کیا ہو جائے گا؟ اس کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا جائے گا اور اس کو بھی سمیٹ کر اور الٹ کر رکھ دیا جائے گا. اور ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے. جب بھی ہم نے نظام کو نہیں چلنے دیا تو پھر کیا ہوا ہے؟ کبھی ماشاء اللہ آ گیا، کبھی ملک ٹوٹ گیا. تو اس نظام کے اگر آپ حامی ہیں تو اس کو شفاف کریں، اور اگر اس نظام کی حامی نہیں ہیں تو پھر مل کر ایک ایسا نظام بنائیں جو ہمارے دین اسلام کی منشا کے مطابق ہو، ہمارے مذہب اور ہمارے دین کے مطابق ہو، ہماری امنگوں کے مطابق ہو. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات پسند آئے گی کہ جو بھی نظام ہو شفاف ہو. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو.